نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من نخيل وعناب. ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ ذات جس نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے مختلف نباتات اگائے. ہمارا فاخرجنا منہ خضرا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی سے سبزہ اگایا. نخرج منہ حبا متراکبا، اور ہم ان سے تہ بتہ لگے ہوئے دانے وہ نکالتے ہیں. ومن النخل من طلعها قنوان دانیہ، اور اسی سے ہم کھجوروں کے شگوفے جو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں. اور فرمایا اسی سے ہم انگور اور انار کے باغ اگاتے ہیں جو ملتے جلتے ذائقے کے بھی ہوتے ہیں اور مختلف ذائقوں کے بھی ہوتے ہیں. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر ویؤتي، میں تم غور کرو جب وہ پھل اگتے ہیں اور جب وہ پھل پکتے ہیں ان پر. بے شک ایمان والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. گزشتہ چند آیات میں اور اس آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت، اپنی شان اور اپنی کاریگری کے جوہر بیان فرمائے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ ذات جس نے آسمان سے پانی اتارا، یعنی بارش برسائی. بارش برسانا اس کی عظیم کاریگری کی علامت ہے کہ وہ کس طرح زمین پر سورج کی دھوپ ڈالتا ہے اور پھر پانی بخارات بن کے اوپر اٹھتے ہیں، پھر وہ بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر ان کے لیے فضا میں مختلف باہور رکھے. پھر جب وہ چاہتا ہے تو پگھل کر وہ پانی زمین پر برستا ہے، جو کہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے. بارش کا برسنا یہ اس نظام کا خالق بھی اللہ ہے اور اس نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں عرض گنا ہوا کہ رسول اللہ کہاں ہے، جانور بھوکے ہیں اور جو ہے وہ زمین بنجر ہوتی جا رہی ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ بارش دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو فوراً بارش برسنا شروع ہو گئی. پورا ہفتہ بارش برسی. اگلی دفعہ جب حضور جمعہ کے لیے تشریف لائے تو وہی صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ تو جنگ تھل ہو گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا علینا الا حوالینہ، اے اللہ ہم پر بارش نہ برسے، ہمارے ارد گرد جہاں ضرورت ہے وہاں برسے تو بادل چھٹ گئے. الغرض دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ کاریگری ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بارش کا برسنا. کسی پودے کو اس کی جڑ سے پانی دینا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن پانی کا اس کے تنے میں گرنا یہ اس کے لیے اور زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. فرمایا فأخرجنا منہ خضرا، پھر ہم نے
زمین سے مختلف قسم کے سبزے اگائے، درخت اور نباتات، درخت ہیں اور دیگر جڑی بوٹیاں ہیں جو بارش کے سبب سے اگتی ہیں، اور بارش کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے مختلف تاثیریں رکھی جو کہ اگنے والے پودوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، اور یہ ہر چیز انسان کی ضرورت کے لیے ہے، انسان کی حاجت کے لیے ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو کائنات میں بھیجا تو پہلے اس کائنات کو تیار کیا، جتنی چیزیں انسان کی ضرورت کے لیے تھیں وہ ساری کی ساری اللہ نے اس کائنات میں رکھی ہیں، اور اتنی لامحدود یہ کائنات ہے، اتنی چیزیں ہیں جن کو انسان اتنے ترقی یافتہ دور میں جانتا تک نہیں ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں جو مجھے ضرورت ہیں اور وہ کہاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ خاص طور پر یہاں ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے کھجور اگائے، اور فرمایا کہ کھجوروں کے دانے تہ بتہ ہوتے ہیں اور ان کے کنوان دانیت اور ان کی خوشیں اور شگوفے ان کے نیچے کو لٹکے ہوتے ہیں۔ کھجور کے بارے میں علماء مفسرین نے یہ لکھا کہ جس وقت اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کا خمیر تخلیق فرمایا، مختلف چیزیں ملا کے وہ خمیر گوندا جس سے آدم علیہ السلام کا وجود تخلیق ہونا تھا، تو اس خمیر سے کچھ مٹی بچ گئی، جو مٹی بچی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کھجور کو تخلیق فرمایا۔ کھجور جو ہے یہ انسانی فطرت کے بہت زیادہ قریب ہے، درختوں میں سب سے زیادہ قریب ترین چیز جو ہے انسانی نیچر کے وہ کھجور ہے۔ بہت ساری چیزیں کھجور کی وہ انسان کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کھجور پھل نہیں ہے، اس کا شمار پھلوں میں نہیں ہوتا، اس کا شمار خوراک میں ہوتا ہے۔ جیسے گندم، چاول یہ ہمارے لیے روزمرہ کی خوراک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اس طرح کھجور بھی ایک مکمل غذا اور مکمل خوراک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس سے قبل اور بعد کثیر عرصہ عرب کھجور کو بطور خوراک استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح ہم صبح صبح شام دوپہر کو گندم کی روٹی پکا کے کھاتے ہیں، اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں صبح شام چاول کھائے جاتے ہیں، عرب جو تھے وہ صبح دوپہر شام کو کھجور کھاتے تھے، کھجور کھاتے اور دودھ پیتے تھے۔ یہ ایک الگ جو ہے وہ عنوان ہے کہ کھجور کے اندر طاقت کتنی ہے، کھجور کی افادیت کتنی ہے، اور کھجور جو ہے وہ کتنی مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ کھجور کو پسند فرمایا۔ بہت ساری احادیث طب کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے وہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی کو تکلیف ہوئی، ان کے دل میں درد ہوا، ہارٹ اٹیک جس کو ہم کہتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو حکیم کے پاس لے جاؤ، اور حکیم کو جا کے کہو کہ اس کو اجوا کھجور تجویز کرے، مدینہ شریف کی اجوا اس کو تجویز کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کو فائدہ عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضور نے کھجور اور تربوز ایک ساتھ تناول فرما رہے تھے، ادھر کھجور بھی اور تربوز بھی حضور تناول فرما رہے تھے۔ کسی نے آگے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ آپ کس طرح تناول فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کھجور گرم ہے اور تربوز ٹھنڈا ہے، تربوز کھجور کی گرمی کو لے جائے گا اور کھجور جو ہے وہ تربوز کی سردی کو لے جائے گی، ٹھنڈ کو لے جائے گی۔ ایسے جس طرح طبا جو ہے وہ ایک معتدل میڈیسن جب تیار کرتے ہیں جس میں اعتدال آ جاتا ہے، جس میں اس کی ایک پوٹینسی کو کم کیا جاتا ہے، دوسری پوٹینسی کو بڑھایا جاتا ہے، یہ نظریہ جو ہے وہ اس حدیث سے ماخوذ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں اس حوالے سے۔ تو
آج کل تو فضولیات کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ فجور استعمال کی جائے، اور اس کے ساتھ بادام جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کھجور کے ساتھ مکھن یا کھجور کے ساتھ ملائی یا کھجور کے ساتھ دودھ، جو اس کی تاثیر کو انسانی جسم کے لیے متناسب بنا کے فائدہ مند ہوتا ہے، تو اس کے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم